عزیزان محترم، بزرگان ملت، مسلسل آپ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت و شان اور آپ کی کرامتوں کا تذکرہ سماعت فرما رہے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز فجر ادا فرمائی اور اس کے بعد ایک شخص کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ کوفے کی فلاں مسجد کے قریب ایک مکان ہے، اس مکان میں جاؤ، ایک مرد اور ایک عورت دونوں ساری رات لڑائی کر رہے ہیں اور اب بھی وہ اسی لڑائی میں جھگڑے میں مصروف ہیں، جاؤ ان کو دونوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ شخص پہنچا، دیکھا کہ واقعی اس مکان میں ایک مرد اور ایک عورت جھگڑا کر رہے ہیں۔ وہ اس مکان میں پہنچا اور اس نے کہا کہ آپ دونوں کو امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم طلب فرما رہے ہیں۔ دونوں نے حکم سنا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دربار میں حاضر ہو گئے اور آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے کہ رات بھر آپ دونوں لڑتے رہے؟ تو نوجوان لڑکے نے کہا کہ حضور کیا بتاؤں، کل ہی رات ہمارے دونوں کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد جب ہم جلوت میں پہنچے میں نے اس عورت کا چہرہ دیکھا اور وہیں سے مجھے چڑ ہونے لگی، نفرت آ گئی اور میں اس عورت سے دور ہو گیا اور یہ مجھ سے رات بھر جھگڑا کرتی رہی۔ اس قدر میں غضبناک ہوا، بار بار طبیعت میں یہ خیال آتا تھا کہ میں اس کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت کیا تم اس نوجوان کو جانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتی، البتہ کل سے جب سے میرا نکاح ہوا ہے میں جانتی ہوں کہ یہ میرا شوہر ہے۔ فراست دیکھیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، فراست نہیں بلکہ اس کو کرامت کہیے۔ اور مومن کی یہ شان جو اہل ایمان ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر اپنی جان اور مال کو قربان کرنے والا ہوتا ہے، ان کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کی یہ شان ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ تو مومن کی شان ہے، مگر یہ تو تاج الاولیاء ہے، سردار الاولیاء ہے، بیٹھے ہیں اپنے گھر میں اور خبر رکھ رہے ہیں سارے عالم کی۔ نگاہ کا یہ عالم ہے کہ اپنے گھر میں رہ کر دوسرے کے گھر میں جو میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، میاں بیوی تو نہیں بلکہ مرد اور عورت لڑ رہے ہیں، اس کا بھی خیال ہے آپ کو، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عورت میں جو پوچھوں وہ سچ سچ بتانا، جھوٹ مت بولنا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا تو فلاں ابن فلاں کی بیٹی ہے۔ کہا کہ حضور آپ نے سچ فرمایا، اور پھر فرمانے لگی تیرا ایک چچا زاد بھائی ہے، وہ تیرا عاشق اور تو بھی اس کو چاہتی ہے۔ کہا کہ حضور سچ ہے، ایک رات تو کسی کام کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر آئی، تیرا چچا زاد بھائی نے تجھے دیکھا اور اپنے قریب بلایا اور دونوں میں ملاپ ہو گیا اور اسی سے تجھے حمل واقع ہوا۔ تو نے اس واقعے کو اپنے باپ سے چھپایا، لیکن تیری ماں کو یہ سارا معاملہ معلوم تھا۔ تیری ماں نے اس حرکت کو، اس فعل کو راز میں رکھا۔ جب بچہ تولد ہونے کا وقت آیا تو رات کے وقت تیری ماں نے تجھے گھر سے باہر لایا اور گھر سے باہر تو نے بچے کو جنم دیا، اور تیری ماں نے ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر گھر کی دیوار سے باہر اس کو پھینک دیا اور تجھے زبردستی اپنے گھر میں لائی۔
جب تو گھر میں آ رہی تھی اس بچے کے قریب ایک کتا آیا، بچے کو سونگنے لگا، تیری ممتا جاگ اٹھی، تو نے پتھر اٹھا کر اس کتے کو ماری، بجائے کتے کو وہ پتھر لگنے کے بچے کو لگ گیا اور سر سے خون آنے لگا، اور تو رونے لگی، دل بلانے لگی۔ تیری ماں نے تجھے سنبھالا اور اس کے اظہار بند کا کچھ کپڑا کاٹ کر اس بچے کے خون کو پوچھا اور پھر اس کو دیوار کے پاس میں لٹا کر چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو فلاں قبیلے کے لوگ آئے، ان کی نظروں نے دیکھا، بچے کو اٹھایا اور لے گئے، اور وہ بچہ آج جوان ہو گیا۔ جب جوان ہو کر کوفہ آیا تو کوفے میں اس کی شادی ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ حضور یہ راز تو صرف مجھے اور میری ماں ہی کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، آپ کو کیسے پتا چلا؟ سرکار فرماتے ہیں ان لوگوں کی نگاہیں اتنی تیز ہوتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور ان کو راضی کرنے کے لیے ہر فعل اور ہر عمل ان کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کی عبادت، ان کا کھانا، ان کا پینا محض صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی طاقت و قدرت کے جلوے ان کے اعضاء و جوارح میں ڈال دیتا ہے۔ اب ان نیک بندوں سے جو حرکت ہونے لگتی ہے وہ حرکت ایسی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ جاتی ہے، اور ایسے نیک بندوں کے عمل کو، ان کی حرکت کو، ان کی بول کو دیکھتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ حضور آپ نے سچ فرمایا، کہا کہ جس بچے کو تو نے جنم دی تھی یہ وہی نوجوان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نوجوان کو برا فعل غلط کام کرنے سے رات بھر روکے رکھا، اور مجھے الہام ہوا کہ علی مرتضیٰ ایک نوجوان جس کو پتا نہیں ہے کہ یہ اس کی ماں ہے، لیکن جب اس نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کے دل میں نے نفرت ڈال دی تاکہ کوئی غلط فعل اس سے نہ ہو سکے۔ اب بلاؤ اور بلا کر حقیقت سے آشنا کرا دو۔ پھر اس کے بعد میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حکم دیا کہ اے نوجوان اپنے سر سے تو اپنا امامہ اتار۔ اس نے امامہ اتارا تو اس عورت کو بتایا کہ دیکھ تو نے اس وقت جو پتھر سے مارا تھا کتے کو، اور وہ پتھر کتے کو نہیں لگا تھا بلکہ بچے کو لگ گیا تھا، وہی یہ نشانی ہے۔ جا، اب یہ تیرا شوہر نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا ہے، تو اس کی بیوی نہیں ہے بلکہ اس کی ماں ہے، جا تو اپنے بیٹے کو لے جا۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں، اللہ والوں کی قریب رہتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے ذکر و اذکار سے اپنے قلب کو روشن کر لیتے ہیں، تو پروردگار عالم ان کو ان تمام باتوں کا علم عطا کر دیتا ہے۔ جب اللہ کے ولیوں کے علم کا یہ عالم ہے تو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والوں کی صحبت و رفاقت عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں۔ جو مرحومین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں مولا تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں میں رحمتوں کے پھول برسائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك